موت کو یاد رکھیں، اور ایک ڈر سا لگا رہنا چاہیے، انجانا سا ڈر لگا رہنا چاہیے۔ ابھی مر جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، کل مر جاؤں تو، اگلے مہینے انتقال ہو جائے تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ موت کی یاد، موت کی یاد۔ حضور نے فرمایا نا کہ لذتوں کو کاٹنے والی، ہمیں لذتیں اور یہ دنیا کی چمک دمک ہی کھینچ کے رکھا ہے نا اس نے اپنی طرف، تو حضور نے فرمایا لذتوں کو کاٹنے والی شے کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت۔ تو قبرستان جانے کی عادت ڈالیں، قبرستان ضرور جایا کریں، 15 دن میں ضرور جائیں۔ رات میں جائیں تو بہت اچھا ہے تاکہ وہاں کی وحشت جو ہے اس کا کچھ اثر تو طبیعت پر مرتب ہو، پتہ چلے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں گا، کوئی پیچھے پوچھنے والا تک نہیں ہوگا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ایک سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کرے۔ اس لیے ثواب جاریہ کا کہا جاتا ہے کہ اپنے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد خود ہی انتظام کر کے چلے جاؤ۔ اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اپنی اولاد کو علم دین سے وابستہ کر کے چلے جاؤ، عالم بنا کے چلے جاؤ۔ اگر آپ کا بچہ عالم اور مفتی ہے تو وہ لوگوں کو تعلیم دے گا آگے، اور وہ جتنے لوگوں کو سکھا رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے گا۔ اور یہ پھر سلسلہ 100-200 سال تک تو رکے گا ہی نہیں۔ اگر آپ آج کسی کو عالم بنا دیتے ہیں، وہ 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، اس کی زندگی اگر 60 سال ہے تو 40 سال وہ دین کی خدمت کرے گا، وہ آگے اور طلبہ بنائے گا، اسٹوڈنٹس بنائے گا۔ میں نے ہزاروں کو پڑھایا ہے، میں مر بھی جاؤں تو وہ مجھے اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امیدیں یاد رکھیں گے، اور نہ بھی رکھیں تو چونکہ ان کے عالم بننے میں ہمارا حصہ ڈل گیا تو وہ جو بھی دین کا کام کریں گے اللہ کی رحمت سے اس کا اجر حاصل ہوتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ تو کسی سے کوئی امید کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ایسا انتظام آدمی کر کے چلا جائے کہ جیسے کرتا ہے نا انسان کہ بھائی میں بچوں کے لیے آگے جمع کر رہا ہوں، میں کل چلا گیا تو ان کا کیا ہوگا، تو اپنے لیے بھی آگے بھیجنے کی ضرورت ہے، اور علم دین۔ اور جب آپ عالم بن جاتے ہیں تو آپ کتاب بھی لکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اخلاص کی بنیاد پر قبول عام عطا کرتا ہے تو پھر تو ایسے بزرگان دین جن کی آج درس نظامی میں عالم کورس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے اس نیت سے کوئی لکھی تھی کہ آگے کوئی درس نظامی والا کورس ہوگا اور ہماری کتاب اس سلیبس میں شامل ہوگی، بس اخلاص کی بنیاد پر انہوں نے دین کی مخصوص معلومات کو جمع کر دیا امت کے فائدے کے لیے، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو ایسا قبول عام عطا کر دیا کہ وہ سلیبس کا حصہ بن گئی، اور وہ اب عالم بنانے کے سلسلے میں معاون ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، تو وہ قبروں میں راحت اور سکون حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ انتظام اگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ عالم بنیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور اپنی بچیوں کو عالمہ اور مفتیہ بنائیں۔